करीम आका ने फरमा अहदीतुमुल फिदा और दुल्हन तैयार कर दी। मैंने कहा जी हाँ दुल्हन तैयार हो गई। फरमा अरसलतुम माहा, अरे उसके साथ गाने वाली भी भेजी है। हालत ला या रसूल अल्लाह, मैंने कहा नहीं आका मैंने नहीं भेजा। फरमाया अन्नल अंसार फीहिम हज़ारुन, अंसार वालों के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर उनके पास कोई भेज देती तो काश वो ये गाना गाते। अब गाने का लफ्ज़ भी सुनो, तुम भी सलामत रहो हम भी सलामत रहें, हम तुम्हारे पास आए तुम हमारे पास आओ। आप तो और सानू नहर वाले बोले थे बहा के, हाँ जी सानू गटर वाले बोले थे बुला के, तो डंगा माफी कितने रह गया। आप वो कहते हैं ना, वो नबी की शान नहीं है। वो क्या शान है? तालाल पढ़े, तालाल मौलाया, अरबी में इसको बिना कहते। आगे चल हजरत आमिर बिन, आप सुनते जाइए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया काश वो जाकर ये गाते हम तुम्हारे पास आते, अल्लाह ताला हमें भी जिंदा रखे, अल्लाह तुम्हें भी। हमारे औरतों की ये बीमारी, हमारी वो जाती है ना नाच पढ़ने के लिए, हाँ नहीं गाना हराम, कहा लिखा हराम। आप तो मेहंदी के दिन आप तो सत्यानाश कर देती। वो तो क्या उसको कहते माइयों, फिर खाइयों, फिर ब्याह हर शय खा के जाइयों। उस वक्त आपको अल्लाह नबी की बात याद नहीं आती। ऐसे ही है ना, मकान बड़ा डेकोरेट नहीं, मेरे पुत्र दा ब्याह ही डेकोरेट करते रहे, बड़ा अच्छे भी लड़ी लावे ये जी पुत्र कुड़ी होनी है चमकी। भाई ये चमक हजूर के घर में थी, सैयदा कायनात के साथ नहीं, तभी ये थे। आगे चल हजरत आमिर बिन साद फरमाते हैं मैं एक शादी के मौका पर एक सहाबी थे कुर्दा बिन का और अबू मसूद अंसारी, उनकी खिदमत में आया तो लड़कियां गा रही। तो मैंने कहा अल्लाह के रसूल के साथियों, अरे बदर के मुजाहिदों, ये तुम्हारे पास क्या हो रहा है? बच्चियां गा रही थी ना, छोटी छोटी, बड़ी नहीं। तो वहां पे एक सहाबी खड़े, उन्होंने कहा इजलिस इनशेद फज़हब इनशेद, दिल करते तो सोना, नहीं दिल करते तो जाओ। फ़क़द रख़्ख़स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने हमें इजाज़त दे दी है कि जब किसी का ब्याह हो मौजा करे। तो दो बच्चियां जारियातान, छोटी छोटी बच्ची थी, अय्याम मिना, हज के दिन थे, वो तुगनियान गाने गा रही थी, वतुदफ़िक़ान और नाच रही थी, गा रही थी और नाच रही थी, वतदरिबान कफ बजा रही थी। वन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हुजूर अलैहिस्सलाम कपड़ा लेकर सोए हुए थे। दिन ईद का, बच्चियां दो नाच भी रही हैं और गा भी रही हैं और डफ भी बजा रही। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला घर दाखिल हुए और अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने डांटा कि हुजूर का घर हो और ये शैतानी आला। बाद हमारी औरतें बड़ा वो जी पहला दौर था, मैं तो दूसरे दौर की बात कर रहा हूँ। चलो पहले दौर में हराम था, जब हराम का पता ना था औरतों को मर्दों को, जब हराम किया तब औरतों को भी मना कर दिया, मर्दों को खबरदार कब्रिस्तान नहीं जाना, खबरदार नमाज के वक्त शराब नहीं पीनी, खबरदार 3 दिन से ज्यादा कुर्बानी का गोश्त नहीं रखना, मना कर दिया। जब पता चल गया फरमाया मौत करो, सारा महीने ही गोश्त रखो। कब्रिस्तान जाना फरमाया जाया करो, मर्द भी जाए औरतें भी जाए। अच्छा इतनी बात हुई, जब बच्चियों को मारने के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला आगे बढ़े, मारने लगे, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया दाउन्ना या अबा बकर, अबू बकर छोड़ दे, अबू बकर छोड़ दे, लिकुल्लि कौमिन ईदुन व हाज़ा यौमुन ईदुना, हर कौम की एक ईद होती है, आज तेरे मोहम्मद की ईद है। तो ईद वाले दिन दफ बजाओ, ब्याह वाले दिन ये तो बड़ी मस्ती चढ़ी हो उस वक्त। तो जब मना ही नहीं किया, आप दूध सोडा पीते हैं, ऊंची बोली, हजूर ने फरमा पियो, दूध पत्ती, लहंगे शहंगे, मेकअप शेकअप, लिपस्टिक का वो डब्बा है नहीं, खामोश। हुजूर अलैहिस्सलाम मेरे आगे खड़े हो गए, मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के पीछे खड़ी हो गई, थोड़ी मेरी हुजूर अलैहिस्सलाम के कंधे पर, और फिर मैं क्या देखती थी, अब जी क्या करती, वहुम यलअबून फिल मस्जिद, वो मस्जिद में उछलते कूदते थे। क्या करते थे?
میں دیکھ رہی تھی، حضور دکھا رہے تھے، مجھے دیکھ لیا حضرت عمر فاروق نے، دیکھ لیا کہ کھنڈر آ بس ان کو میں نظر آ گئی، انہوں نے مجھے پکڑ لیا، خبردار نہیں دیکھنا۔ حضور نے فرمایا عمر رہنے دے، یہ میرے ساتھ کھڑی ہو کے دیکھ رہی، اس کے رہنے دے، دیکھنے دے، آگے چل۔ لہذا کسی بھی بات میں اعتدال توازن کا رویہ اسلامی احکام کے خلاف، ٹھیک ہے جی۔ بس جی اب آ جائیں وہ بات کر کے دکھائے، وہ اتنے طاقتور ہیں کہ ان کے مقابلے میں کوئی اور فرمان نہیں چلے گا، کوئی اور فرمان۔ بڑے بڑے محدثین اس پر فتوے لگائے کہ سما، غنا اور دف حضور نے فرمایا حلال، اب کوئی امتی کھڑے ہو کر اس کو حرام نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے جی۔ 3 حدیثیں ہو گئی، جب نبی کہے اور بعد میں اس فعل کو کرے، وہ شے کہنے والی حرام ہو جاتی، کرنے والی حلال ہو جاتی۔ آپ نے پہلے حرام تھا، بعد میں منع کر دیا، ایسے ہی ہے کہ جیسے پہلے شراب حلال تھی، پھر منع کر دی گئی، پھر دن کے وقت رات کو روزہ کھول کر سونے کی اجازت نہیں تھی، منع کر دیا گیا کہ رات ساری موج کرو۔ رات کو کھا لیتے تھے، اگر رات سو گئے تو سحری کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں کہ وہ حدیثیں آئیں کدھر سے جو من گڑت، اس کا نام آتا، میں اب اس کا آپ کو نام سناتا ہوں۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہ شخص تھا جو حضور علیہ السلام کا نام لے کر، یہ حوالہ آ گیا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تبیع، گانے والے کا سامان نہ بیچو، ان کا گانا حرام، ان کا سامان حرام، ٹھیک ہے۔ یہ وہ حرام کی حدیث جو کسی نے سنی ہوگی کہ جی اس سے مراد ہے دف بھی حرام، یہ میں حدیث جو سنا رہا ہوں کہ گانا بھی حرام اور گانے والا سامان بھی حرام۔ آگے سنیں، یہ حدیث، اس حدیث کا جو راوی ہے اس کا نام ہے علی بن یزید، جس نے یہ حدیث بنائی، اور جس کو محمد بن اسماعیل نے ضعیف کہا ہے، اس کو ابو موسیٰ حضرت ترمذی نے اپنی جامع میں ضعیف کہا، اور جب محدثین کہتے ہیں کہ یہ بندہ ضعیف ہے تو حکم حدیث میں وہ بات معتبر نہیں ہوتی۔ آگے آتا ہے دوسرا، عمر بن شعیب سے روایت ہے، وہ اپنے باپ سے وہ ساری روایت آگے بیان کرتے ہیں۔ آگے پھر یہ آتا ہے، اس کا نام بھی آتا ہے ایک آدمی کا، اور وہ آدمی کون تھا اس کے بارے میں لفظ آتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے حضور علیہ السلام کا نام لے کر حضور علیہ السلام پر حدیثیں گڑھی۔ تو پتہ کیا چلا کہ غنا، دف بجانا، دف بجا کر سننا، دف کے مزے لینا حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر بولیے، حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب کیونکہ وقت، سب کے لیے دعا ہوگی، تمام حضرات کے لیے دعا ہوگی، جتنے حضرات، خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو سن رہے ہیں میلاد کے اس میسج کو، آپ سارے بآواز بلند ان کے لیے آمین کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی، ان کے احوال، حالات، معاملات، دینی دنیاوی زندگی کے ہر معاملے کو اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے حل فرما دے۔ میرے سر کا تاج کہہ رہا ہے تاجدار کائنات۔ آگے چلیں، حضرت محمد بن حاتم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل ما بین الحلال والحرام، حلال اور حرام میں فرق کرنا ہو تو یاد رکھیں الصوت، آواز ہے، والدف فی النکاح، اور نکاح کے اندر دف بجانا، جس کے ہاں دف بجے گی اس کا نکاح حلال کا، جس کے ہاں دف نہیں بجے گی اس کا نکاح حرام۔ یہ حدیث آپ کے سامنے، میں نے تو نہیں کیا حرام حلال کیا، فرمایا دف بجایا جاتا ہے نکاح پر اور حرام خاموشی سے کیا جاتا۔ آگے چلیں، بعض کم درد لوگ کرتے ہیں، وہ منع کرتے ہیں کہ جی دف نہیں بجانا، آواز نہ گانے کی ہو، اسے نیکی اور پہلے کا، وہ کئی چیزیں آتی ہیں۔ آگے چلیں، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی میرے پاس ایک انصاری بچی آئی، جا رہی تو میں نے انصار، تو میں نے
اس کی شادی کا اہتمام کرنا تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور تشریف لے آئے. میک اپ چیک اپ میں نے کر دیا. تو جب تشریف لے آئے تو کریم آقا نے فرمایا کہ بھائی اس کا میک اپ کر دیا. جی آقا میک اپ کر دیا. فرمایا گانا سانا کوئی نہیں. کیا فرمایا؟ اللہ تغنین, عائشہ گانا سانا کوئی نہیں. فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنَ الْأَنصَارِ يُحِبُّونَ الْغِنَاءَ. ارے عائشہ یہ وہ قبیلہ ہے جو گانوں کو پسند کرتا. اب لفظ گانا بھی آ رہا ہے, يُحِبُّونَ الْغِنَاءَ. یہ گانے کو اونچا بولے. کون کہہ رہا ہے؟ تجھے ہوتے ٹول بجاؤ, ہائے میں مار گئی یا رسول اللہ دا میں نہیں پسند. اللہ فرما کے نکل گیا ہاں سے, تو میرے نبی کے پسند نہیں کرتا تو میری بارگاہ میں مردود. آگے چلیے. نکال کے بیٹھی. آپ کو شاید یاد ہو کہ میں نے کہا بیٹے آپ بیٹھ جاؤ. آپ کی کیا تعلیم؟ اس کی تعلیم تھی بی اے اس نے کیا ہوا تھا. اس نے کہا ان کے منہ سے پردے کیوں تھے, آپ مرد ہیں, ان کے منہ سے پردے آنے چاہیے. میں نے اس کو بٹھا دی. میں نے کہا بیٹے آپ نے کون سی آیت سے ان کو فتوا دیا؟ جی قرآن میں آتا منہ کا پردہ. اس نے آیت پڑھی. میں نے اسے ترجمہ پوچھا, وہ لڑکھڑا گئی. میں نے کہا بیٹے ایک ایک لفظ کا معنی کرنا. اب کیسے کرتی؟ جب معنی کرنے پہ بات آ گئی تو بات الجھ گئی. پھر اس کو عربی میں کہتے ہیں وَدْهُن. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ وَدْهُن. وَدْهُن پر پردہ قرآن میں نہیں آتا. میں نے سمجھایا. پھر میں نے اس کو بتایا بیٹے خدا کا خوف کرو, ہر بندے کے سامنے ایسی شریعت نہ سنایا. اسی طرح کئی مقامات پر میرے ساتھ گفتگو ہوئی تو میں نے اس وقت بھی حوالے دیے. آج میں آپ کو حوالے دکھاؤں گا کہ شادی پر دف بجانا, دف کا اہتمام کرنا, دف کے لیے کسی کا ملی نغمہ ہو جاؤ کیا اس کو پڑھتے ہیں. اب آپ ریکارڈ کر رہے ہیں, اب میں وہ ریکارڈنگ ہو رہی, وہ اس طرح کرنا, ماحول خوشگوار بننا یا بنانا شادی پر, یہ حکم شریعت ہے یا نہیں, یہ آج آپ کو بات بتا دیں. اس کے حوالے بھی میں نے اکٹھے کیے. اس پر بعض خواتین وہ ایک حدیث سنا دیتے کہ جو یہ کرے گا اس کے یہ ہوگا, وہ یہ کرے گا. یاد رکھ لیں یہ باتیں اس وقت بھی سنائی جاتی تھیں, حیات نبوی میں سنائی جاتی تھیں, تب بھی صحابہ کرام کے درمیان یہ بات موجود تھی. اب میں آپ کو آج کا مضمون یہاں سے شروع کرتا ہوں. سوال یہ لکھا ہوا کہ قبلہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ شادی پر گانے اور غزلیں گائی جاتی ہیں, کیا ایسے خوشی کے موقع پر گانے اور غزلیں وغیرہ جائز ہیں؟ مہربانی فرمائیں. یہ سوال ہے اور وہ مفتی صاحب کی یہ کتاب ہے. ٹھیک ہے, سوال کا وہ جواب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے بعض مذاہب میں روحانی ترقی کے لیے کچھ طریقے ہیں. اسی طرح اسلام نے اچھائی کے کچھ طریقے رکھے. مثلا ان اللہ تعالیٰ جمیل یحب الجمال, اللہ سونا ہے اور حسن کو پسند کرتا. آگے سنیں. پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, سب سے بری آواز گدھے کی. سب سے بری آواز گدھے. آگے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں کو بنایا, وہ مدح سرائی کرتے تھے, اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے. اسی طرح کئی چیزوں کا ذکر آتا. اب آگے چلے وہ سوال جو ہوا. پہلی روایت حضرت ربیع بنت معبد بن اقرع کہتی ہے کہ میری شادی ہوئی تو میرے گھر آمنہ کا لال تشریف لے آئے, میرے بستر پہ بیٹھے. ٹھیک ہے, جیسے تم میرے سامنے بیٹھے ہو. تو اتنی بات کہتی کہ بچیاں کھڑی تھیں تو وہ جوان تھی, انہوں نے دف بجانی شروع کر دی. کیا بجانی شروع کر دی؟ دف بجانی شروع کر دی. اور انہوں نے شہیدوں کے نغمے گانے شروع کر دیے. حتیٰ کہ وہ کہتی ایک لڑکی ان میں ایسی کھڑی تھی, اس نے اچانک مصرع بدل دیا. اچانک کہتی ہے ہم میں ایک ایسا وجود اور ایسا جسم والا بیٹھا ہے, اسے آج پوچھو کل کیا ہونا, وہ آج کل کی بات بتا دیتا. یہ بات
बुखारी में आता। तो करीम आका खड़े हो गए, उस बच्चे को बुलाया, फरमाया ये जो जुमला तुम कह रही हो, क्योंकि लोग खड़े हैं तो लोग तो इस तरह की बातें तलाश करते हैं, और कुरान में आता है कि हजूर अलैहिस्सलाम के खा मका ऊँटी मेरी कितने बननी ऐ कि नहीं होगा। इस पर अल्लाह ने सख्ती से मना कर दिया कि मेरे महबूब से इस तरह की बातें ना पूछा करो, तुम्हारे लिए शर्मिंदगी होगी। आका करीम ने फरमाया ये छोड़ दे, और जो पहले गा रही थी वो गाती जाओ। तब भी बजा, नगमा भी निकला, और सुनने वाला कौन? बोलिए ना, जिस से शरीयत निकलती है वो सुन रहे हैं। आगे चल, हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती अअलनु हाज़न निकाह, जब किसी की शादी होना तो ऐलान किया करो। वजअलूहु फिल मसाजिद, और शादी के लिए अगर तुम्हें कोई जगह न मिले तो मस्जिद में निकाह कर लिया करो, लोगों को वहां जमा करो, ठीक है, ऐलान करो। और ऐलान उस वक्त तक होती। वदरिबू अलैहि बिद्दुफूफ, और जब खुशी हो तो निकाह पर दफ बजाया करो।